لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس مرصد۔ مفتی عبدالمغیث حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم چرچا کریں گے۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ حج عمرے کے فوائد کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے بھائی حج اور عمرے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس میں نفع رکھ دیے، منافع جمع کا سیکھا، اس میں بہت زیادہ نفع رکھ دیے گئے۔ تو ان میں سے چند ایک جو ہے شریعت میں بھی آئے ہیں، دنیا میں بھی دنیاوی بھی فائدے موجود ہیں، اخروی بھی فائدے بہت زیادہ موجود ہیں۔ دنیاوی بھی وہاں پر لوگ جو ہے نا وہ تجارت کرتے ہیں، تہذیبیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو ہے نا اس طرح مکہ والوں کے لیے تو اس وقت خصوصی بہت فائدہ تھا، کیونکہ وہ باہر نہیں نکلتے تھے، لوگ دور سے آ کے ان کے پاس اپنی چیزیں فروخت کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی سہولت تھی ان کے لیے کہ ان کے دروازے کے اوپر ہر چیز دنیا کی بکنے کے لیے آ جاتی تھی، اور پھر ان کو وہ جو ہے نا اللہ کے گھر کا متولی سمجھتے ہوئے ظاہری بات ہے مناسب چیزیں بھی ملتی تھی، تو مسجد کے دروازوں کے اوپر ہی تجارتیں ہوتی تھیں۔ تو دنیاوی بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اور دینی بھی بہت فائدے ہیں۔ دینی بھی فائدے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ای الایمان افضل، ایمان میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ کہا پھر حج المبرور، اس کے بعد پھر ایسا حج جس کو مکمل شریعت کے مطابق ادا کیا گیا، جس میں کوئی غلطی نہیں کی گئی اور نیکی کے ساتھ ادا کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے بعد بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو جہاد کو بہت بڑا عمل سمجھتے ہیں، کیونکہ دین کا غلبہ، اسلام کا غلبہ، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم ان کی زندگی کا مقصد تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ تو صحابیات نے بھی یہ سوال کیا کہ جہاد تو بہت افضل عمل ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج جو ہے نا یہ عورتوں کا جہاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ حج کرتا ہے، ایسا حج جو حج مبرور ہے، جس میں نیکی کی گئی ہے، گناہ سے بچا گیا، سنت کی مخالفت نہیں کی گئی، اطاعت کی گئی ہے مکمل اللہ اور اس کے رسول کی، اس حج کا بدلہ سوائے جنت کے کوئی اور ہے ہی نہیں، جنت کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم ولدتہ امہ، بندہ حج کر کے ایسے گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا۔ اور پھر آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو، فقیری، اور اسی طرح جو ہے نا وہ گناہوں کی بخشش، مال، ہر بندہ چاہتا ہے میرے پاس مال ہو اور میرے گناہ ختم ہو جائیں، یہ دونوں کام حج اور عمرے سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے میں تسلسل رکھو، بار بار حج عمرے کے اوپر آؤ جاؤ، اور یاد رکھو کیونکہ ان دونوں کو جب آپ تسلسل سے کرو گے تمہارا فقر بھی ختم ہو جائے گا اور تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے۔ جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو جلا کر لوہے کو اسے صاف کر دیتی ہے، سونے کو کندن کر دیتی ہے، اس طرح تمہیں یہ کندن کر دے گا، تمہارے میل کچیل ختم ہو جائے گی، فقر بھی ختم ہو گیا، فقیری بھی گئی، مال کی بھی فراوانی، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو بہت سارے حج عمرے کے فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں جو حج ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، مثلا ہمیں حج اخلاص سکھاتا ہے کہ ہر کام کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، یہ جو ہم بار بار تلبیہ کہتے ہیں، اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، میں اپنی حاضری کو خوش بختی سمجھتا ہوں، اللہ تعریف ساری تیری، اللہ نعمتیں ساری تیری، اللہ بادشاہت ساری تیری، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ساری سلطنت کا مالک ہے۔ تو یہ حج ہمیں توحید اور اخلاص سکھاتا ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حج ہمیں اطاعت اور اتباع سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں اتنے نکتے ہیں اتباع کے، حرم کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز ثواب، 1,00,000 نماز کا، لیکن آپ مسجد حرام کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر 8-9 حج کے دن مینا میں جا کے رہتے ہیں، زمین وہی ہے، لوکیشن وہی ہے، پلیس وہی، سنگریزے وہی ہیں، لیکن وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। तो सुन्नत की बड़ी अहमियत है। अब कोई बंदा कहे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मैं बैतुल्लाह के अंदर बैठा रहूँगा, हरम के अंदर, तो मुझे तो नमाज पढ़ने का 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा, तो उसका हज तो नहीं होगा। उसे वहाँ जाना पड़ेगा, मुज़दलिफ़ा के अंदर रात वहाँ गुजारनी पड़ेगी, अरफात में जाके गिड़गिड़ाना पड़ेगा, वहाँ ज़ोहर असर इकट्ठी करनी पड़ेगी, मिना में जाके ज़ोहर से लेके अगले दिन 5 नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। फिर आप देखेंगे मिना में जाके हम नमाजें कसर कर रहे हैं, 2 रकअतें पढ़ रहे हैं। ये भी सुन्नत की इत्तिबा की दलील है कि देखें इतनी दूर नेकी करने आए हैं तो नमाजें तो बढ़ जानी चाहिए थी, बल्कि 4 की बजाय 8 रकअतें होनी चाहिए, लेकिन 2 करवाई जा रही है। क्यों? ताकि हमारे अंदर ये इत्तिबा का जज्बा पैदा हो, भाई जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हमने वो करना, इसके अलावा हमारा कोई अमल कबूल नहीं। तो हज का एक एक पहलू हमें जो है ना वो इत्तिबा का दर्स देता है, कमाल दर्जे का। हज हमें मुसावात सिखाता है, बराबरी, एक लिबास, एक आवाज़, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ज़बानें जितनी होती हैं वहाँ जाएं, वल्लाही जाके देखें। अगर बंदा कालों को देखता तो ऐसे लगता सारी दुनिया ही कालों की है, गोरों को देखता तो लगती दुनिया को, छोटे कद वालों को देखता तो लगता दुनिया में है ही है, लंबों को देखता है, तरह तरह की दुनिया, ज़ुबानें मुख्तलिफ, एक लिबास और एक आवाज़। ये दर्स है कि मुसलमान एक होता है। अखुवत का है मतलब ये चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का पीरो जमा बेताब हो जाए। तो मुसलमानी अखुवत इस्लामी भाईचारा भी हज हमें सिखाता है। हज हमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, हज हमें ये भी बताता है कि मैदान महशर भी होना है। ये देखो ना हशर हो रहा है, दुनिया सारी इकट्ठी हुई है, हर एक को नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई भाग रहा है, आ रहा है। तो ये सिंबल है मैदान महशर का। एक वक्त आएगा तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा, इसी तरह तुम्हें अपने अपने नफ्स की पड़ी हुई होगी और किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी। हज हमें ये भी दर्स देता है कि हम अल्लाह ताला ताकतवर मुसलमान को पसंद करता है, कमज़ोर को नहीं। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और हमें अपनी कुव्वत इस्लाम के गलबे के लिए जमा रखनी चाहिए। हज हमें ये दर्स दावत कुरान सुन्नत अपनी ये पहचान है।